اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آخری کتاب، آخری شریعت، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ وہ جو کتاب نازل کیا، ہم اور آپ اسے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قانون کو دہرایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اس کتاب کو، اس قانون کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کو سب سے کم سمجھا جاتا ہے تو قرآن کریم کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی پڑھنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن سمجھنے والوں کی تعداد بالکل مختصر ہے۔ چند لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور عمل کا اگر جائزہ لیا جائے تو عمل کے اعتبار سے جو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء کرام جو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھتے ہیں، علماء کرام بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر حقوق العباد کا جائزہ لیا جائے، اپنے معاشرے کے اندر حقوق العباد کا جائزہ لیا جائے تو بندوں کے بے شمار حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن ان حقوق کو ادا کرنے والا جو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بھی نہیں ادا کرتا۔ اور اسی طریقے سے عبادت کے تعلق سے دیکھا جائے تو عبادت کے تعلق سے ہم اس قدر محتاط ہیں کہ اگر عبادت کے اندر ایک سنت چھوٹ جائے تو اس کے مقابلے میں جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف نہ جانے کتنے جلسے جلوس کر ڈالتے ہیں ہم اور آپ۔ لیکن افسوس کی بات کہ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو بیان کیا، اور انہی حقوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل کیا۔ وراثت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، دیگر عبادتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ہمیں روزہ رکھنا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، اس کی مکمل جانکاری ہمیں، اس کا مکمل علم ہمیں اگر کہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر عبادت کا طریقہ ہمیں مکمل طور پر ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز کا مکمل طریقہ قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا، بس نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے، نماز ختم کہاں کرنا ہے، یہ چیز ہمیں حدیث کے اندر ملے گی، یہ چیز ہمیں حدیث کے اندر ملے گی۔ زکوٰۃ کس طریقے سے ہمیں دینا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، یا زکوٰۃ کیسے لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس کی مکمل تعلیم اگر ہمیں کہیں ملے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ملے گی۔
لیکن حقوق العباد کے تعلق سے اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو جس بات کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ موجودہ حکومت بہت ساری عوام کی ضروریات کو چھپاتی ہے، اس کو اپنے قانون کے سمویدھان کے اندر بیان نہیں کرتی، پارلیمنٹ کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کرتی کہ بنکر کا، مزدور کا، کسان کا کی کیا ضروریات ہے، ہم اور آپ واویلا کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کے حقوق کو دباتی ہے۔ کیا علماء کرام آیت میراث کی وضاحت منبر سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا علماء کرام اپنے گھروں کے اندر میراث کی تقسیم اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا؟ اور حقوق العباد کے تعلق سے اس کی جو اہمیت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کوئی مر جاتا تھا، مرنے والے کی میراث پر کون لوگ قابض ہوتے تھے؟ جن کے پاس قوت ہوتی تھی، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، جو اقتدار میں ہوتے تھے، وہ لوگ پورے میراث کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، نہ بہن کو دیتے تھے، نہ اور جو ان کے مستحقین ہیں ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت میراث کو نازل کیا تو کس مقصد سے نازل کیا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر خواتین کا حق میراث میں سے مارا جاتا تھا، خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ آپ نماز کے تعلق سے مطالعہ کر لیجئے، پورے قرآن کا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ نماز کے بارے میں مکمل تفسیر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن میراث کے تعلق سے کس کا آدھا ہے، کس کا دوگنا ہے، کس کا 8واں حصہ ہے، کس کا 6واں حصہ ہے، ایک ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، اور عبادت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو اس عبادت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر جگہ دے۔ ہماری عبادت کا مقصد یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ دے؟ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، اس آیت کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور آیت میراث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بیان فرمایا، کس جگہ بیان فرمایا؟ سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، تاکہ میراث کی تقسیم کے وقت بندے کو یاد رہے کہ یہ جس سورت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، تو پھر خواتین کو نہ بھولا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں بیان فرمایا کہ مذکر کے مقابلے میں مؤنث کو آدھا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اگر اس کی گہرائی کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مذکر کا حصہ مؤنث کے حصے سے دوگنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مذکر کے مقابلے میں مؤنث کا آدھا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مؤنث کے مقابلے میں مذکر کا دوگنا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، آج ہم جو اپنے والدین کی میراث کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جو ہمیں حصہ ملا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر ریاضی کا فارمولہ استعمال کر لیں کہ فارمولہ کیا ہے؟ اگر زیرو کے اندر کسی چیز کا ضرب کیا جائے تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ زیرو حاصل ہوتا ہے۔ زیرو کے اندر کسی گنتی کا، کسی نمبر کا اگر ہم ضرب کریں، ملٹیپلائی کریں،
گڑا کرے تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ زیرو ہوتا ہے۔ تو اسے اب اندازہ لگا لیں، اگر ہم نے اپنی بہن کو کوئی حصہ نہیں دیا تو ہمارا حصہ نہیں بنتا۔ ہمارا کتنا حصہ ہے، ہم حصے کے اندر کتنے مستحق ہیں، ہم کتنے حصے کے مستحق ہیں، ہم اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جتنا ہم نے اپنی بہن کو دیا ہے اسی سے ملٹیپلائی کر لیں، اسی سے ضرب کر لیں۔ اگر اس کے مقابلے میں ٹھیک اس کے دگنا ہوتا ہے تو ہم حق پر ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہمارا زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو یا تو ہم ظالم ہوں گے یا تو مظلوم ہوں گے۔ اور میراث کے تعلق سے صرف مردوں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ بعض مقامات کے اندر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مرنے والا اپنی اکیلی بیٹی کو چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کی میراث کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، اس کا ہم اور آپ جائزہ لے لیں، اندازہ لگا لیں کہ اس کا آدھا حصہ اس کے کس نسب میں جانا چاہیے۔ لیکن اکیلی بیٹی ہے تو اپنے باپ کی پوری جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھتی ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو میراث کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، اس کی مکمل تعلیم قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ ہم اگر اس کا مطالعہ کریں، سورہ نساء کی ابتدائی 14 آیت کا مطالعہ کریں، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور اور فکر کریں تو ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث کو بیان فرمانے کے بعد اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ انہی آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث کو بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد قائم کر دیا ہے، اور یہ حد وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حد کو پھاندے گا، اس حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا اور اس کے اندر اسے رسوا کن عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 مقامات کے اوپر جہنم کی وعید، ہمیشگی کی جہنم کی وعید 3 موقع پر بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا اور ایک مشرک اور ایک اسی آیت کی خلاف ورزی کرنے والے کا۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے روزہ رکھا، کس کے حکم سے روزہ رکھا؟ کس کا حکم تھا کہ ہم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، بچا، کن کے حکم پہ بچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی بنایا ہے، یہ عام دنوں کے اندر حلال ہے، لیکن ہم اس سے بچتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں؟ کہ اگر ہم نے اس پانی کو پی لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر آیت میراث کے اندر پھر ہم اپنی منمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم نے اگر حق مارا، ہمارے معاشرے نے اگر خواتین کا حق مارا تو پھر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم حکمران کو مقرر کیا، یعنی ہماری جو حیثیت تھی، ہم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، ہم اپنے اقتدار کے اعتبار سے لوگوں کا حق مارا، اور پھر ہم سے بڑے اقتدار والے جو ملک کو چلانے والے ہیں وہ اپنی اقتدار، اپنے حیثیت کے اعتبار سے وہ بھی گھوٹالا کرتے ہیں، ان کی بھی دوستی ہوتی ہے، ان کی بھی یاری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے دوست کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے بعض موقع پر حق بات کو چھپا لیتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے ہم اسے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جو حق پہ ہو وہ نہ حق میں معلوم ہونے لگے، تو وہی کام ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں۔ اعمالکم و مالکم، جس طریقے سے تمہارے نام اعمال ہوں گے اسی طریقے سے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ ہم جائزہ لیں، صرف اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ کرام، بتاؤ کہ تم میں مفلس کون ہے؟
مفلس کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسی شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو، وہ ایسے شخص کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قیامت کے دن میری امت کے اندر وہ شخص مفلس ہوگا جو اپنی بہت ساری نیکیوں کو لے کر آیا ہوگا، روزے کو لے کر آیا ہوگا، نماز کو لے کر آیا ہوگا، حج لے کر آیا ہوگا، زکوٰۃ لے کر آیا ہوگا اور بے شمار نیکیاں لے کر آیا ہوگا، احد پہاڑ کے مانندوں نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے مظلوم کے درمیان اس کی نیکیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اس کی نیکیوں کا جب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تو پھر ایک شخص آئے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے دنیا کے اندر میرا حق مارا تھا، میری جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم شخص کو دے دے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور مظلوموں کی لائن بچی ابھی باقی رہے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مظلوموں کے گناہ کو اس ظالم کے اوپر لادتا جائے گا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اب ہم اپنی عبادت کا جائزہ لیں۔ ہم نے نماز پڑھا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے زکوٰۃ دیا، ہم نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہم نے حاجی کہا، لیکن بہن بیٹیوں کا حق مار کے حرام کھایا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کس صفت سے متصف کریں گے؟ ہم نے حج کیا، حاجی ہو گئے، حرام کھائے تو کیا ہوئے؟ پھر ہم نے حرام کھایا تو کیا ہوا؟ اس کا لیبل ہم لگائیں کہ حج کرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لائق ہو گئے تو حرام کھانے کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو حرامی کہنے کے لائق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جائزہ لیجئے، اپنے نفس کا جائزہ خود لیجئے، ہم اور آپ لے کہ کتنی نسلوں سے خواتین کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر علماء کرام کا بھی عمل؟ اگر علماء کرام کا جائزہ لیا جائے تو علماء کرام بھی اس معاملے کے اندر پیچھے ہیں، اور بھائیوں کا عالم یہ ہے، بھائیوں کا عالم یہ ہے کہ میراث جب بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے تو ایک ایک انگل کے لیے، دو دو انگل کے لیے لاٹھی چلتی ہے، تھانہ پولیس ہوتا ہے، بھائی بھائی کا خون بہاتا ہے، لیکن اسی بھائی کے خون سے، اسی بھائی کے خون سے، اسی ایک ہی باپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اب میراث کے اندر اپنا حصہ کس طریقے سے معاف کر سکتی ہے؟ خون تو ایک ہی ہے، ایک ہی ڈی این اے ہے، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، بس ایک بیٹی ہے، تو اس کا دل کیسے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنا حصہ معاف کر دیا؟ اور پھر اگر بہن کا معاشرے کے اندر جائزہ لیا جائے، خاص کر شادی کے بعد جو نند بھوجائی کا اختلاف ہوتا ہے، جو نند بھوجائی کا اختلاف ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے کہ اگر سوری کی لیپائی 1000 روپیہ کم مل گئی تو فلاں بھائی خراب ہے، 1000 روپے کے لیے بھائی بہن کی نظر میں گر جاتا ہے، تو پھر بھائی پوری میراث کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بہن نے معاف کر دیا؟ اور اگر کسی بہن نے اپنے بھائی سے جبرن حصہ لے لیا تو پھر بھائیوں کے آنگن میں ایسی بہن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، پھر ایسی بہن کا بھائیوں کے آنگن کے اندر داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ دو سگے بھائی میراث کو تقسیم کرتے ہیں، دعوت چلتی ہے، آنا جانا باقی رہتا ہے، لیکن ایک بہن نے اگر وراثت کے اندر اپنا حصہ مانگ لیا تو پھر اس کا دروازہ بند کرنے والا بھائی کیا مومن ہو سکتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت کے اوپر ہم اپنے ایمان کو پرکھیں کہ فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے پروردگار کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو فیصلہ آپ
ان کے درمیان کر دے جو فیصلہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج موجودہ دور کے اندر یہی دو چیز ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی کہ مومن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں حرج بھی نہ ہو، حرج بھی نہ ہو۔ آج حرج کیا ہے؟ کیا سب کی بہن حصہ لے کر جاتی ہے؟ کیا فلانے کے گھر فلانے کی بہن بہت جائیداد والی تھی، سارا حصہ معاف کر دیا، تو پھر تم کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ یہ نہیں چلے گا۔ یہی حرج ہے کہ معاشرے کے اندر نہیں چلتا، یہ معاشرے کے اندر نہیں چلتا تو تم کس طریقے سے مانگ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر بھائیوں کے درمیان میراث کی تقسیم ہوتی ہے تو سامان کو کاٹ کاٹ کے بانٹا جاتا ہے۔ میں مبارک پور کی ایک میٹنگ کے اندر معلوم کیا، کٹھلا کاٹ کے بٹا، ڈھرگی کاٹ کے بٹی، اور سانچا کاٹ کے بٹا، تر کاٹ کے بچی، رہٹا کاٹ کے بچا، یعنی جتنی ضروریات کی چیز ہے بھائیوں کے درمیان اس قدر شدت، اس قدر اختلاف کہ باپ کی بچی ہوئی چیزوں کو بے مقصد بنا دیا اپنے حصہ لینے کے لیے، اور پھر وہی بھائی کہے، وہی بھائی معاشرے کے اندر کا کہے کہ بہن نے حصہ معاف کر دیا ہے، پھر اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ کبھی بیٹے کی شادی ہوگی تو پھر بہن چوک کے ساتھ آئے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنت طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا، اس سنت کو ہم نے رسم و رواج کے اندر بدل دیا۔ اب بھائی کیوں بہن کو حصہ نہیں دیتا؟ تیرے 200 باراتی آئے تھے، تیرے گھر تیری شادی کے اندر 200 باراتیوں کا انتظام کیا گیا تھا، جہیز 5 لاکھ کا دیا گیا تھا، اس کے بعد اتنے کا ہار دیا گیا تھا، اتنے کا زیور دیا گیا تھا، کوئی چیز دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد اگر آپ نے وراثت کے اندر بہن بیٹیوں کا حصہ مارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے، یا ہم جو اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے معاشرے کے اندر رسم و رواج کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ بتائیے، ہماری خواہشات، ہمارا بنایا ہوا طریقہ معاشرے کے اندر عمدہ مانا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طور طریقے کو قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اس کے اوپر عمل، کس کے اوپر عمل کیا جائے؟ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے یا پھر اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا جائے؟ کس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری دنیا میں ہمیں دنیا کے اندر کامیابی ملے گی؟ کس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری آخرت کے اندر کامیابی ملے گی؟ اور ہم اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے اوپر عمل کریں گے، نہ تو اس عمل کے اوپر، اس عمل کے مقابلے میں نہ تو ہمیں دنیا کے اندر عزت ملے گی، نہ آخرت کے اندر عزت ملے گی، بلکہ ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جائزہ لے لیجئے، معاشرے کے اندر ایک آدمی کو جہیز دینے کا انتظام نہیں ہے، وہ جہیز نہیں دے پاتا ہے، اس کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور معاشرے کے اندر آج آئے دن سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا اور پلیٹ فارم کے اوپر آئے دن یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو چھوڑ کر ہم نے رسم و رواج کو بنا لیا ہے، اپنے دلوں کے اندر بے شمار تمنا اور خواہش رکھے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی فلاں میرج ہال کے اندر کریں گے، فلاں انتظام ہو جائے، اور اپنی بیٹے کے شادی کے اندر، اپنے بیٹے کی شادی کے اندر 2000 آدمی کا ولیمہ کریں گے، اور 2000 آدمی کا ولیمہ کے انتظام کے چکر میں بیٹی شرم و حیا کی چادر کو پھینک دیتے ہیں۔ اس انتظام کے اندر 22 سال کا بیٹا 28 سال کا ہو جاتا ہے،
30 سال کا ہو جاتا ہے، 32 سال کا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر آپ جائزہ لے لیجئے، گھر گھر کے اندر کسی گھر میں 28 سال کی بیٹی پڑی ہے، کسی گھر کے اندر 30 سال کا بیٹا پڑا ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر ہمیں شیخ الحدیث جب بخاری شریف کی پڑھا رہے تھے تو اس وقت جب کتاب النکاح کی بحث آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے اندر شرم و حیا یہ تھی کہ اگر بیٹا 2 وقت کی نماز غسل کر کے پڑھ لے تو باپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ 2 وقت کی نماز اگر بیٹا غسل کر کے پڑھ لے، فجر کے وقت غسل کر لے تو باپ کو فکر ہو جاتی تھی۔ کیا فکر ہو جاتی تھی؟ کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ بیٹا دوسری کی بیٹی کو گھر میں لا دے، پھر بھی باپ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، باپ کے اوپر نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اوپر موبائل لے کر بیٹا پوری رات کس کی بیٹی سے شادی لگی ہوئی ہے، شادی طے ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، بیٹا پوری رات ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ حرام کاری یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مقابلے میں جن رسم و رواج کو ہم نے معاشرے کے اندر رائج کیا، بنایا، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر ظلم کسی قوم کے اوپر کیا جاتا ہے تو آپ جائزہ لے لیجئے، عالمی پیمانے پر آپ جائزہ لے لیجئے، سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کوئی مظلوم قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو کس بنیاد پر ہم نے رسم و رواج کو عام کیا؟ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، آج مسلمانوں کے زمانے میں، آج کے مسلمانوں کے درمیان وہ چیز موجود ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا اور آخرت کے اندر تو ہماری ضلالت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔